احمد اور سائرہ کے والد کسی سیٹھ کے ہاں ڈرائیور تھے۔ انہوں نے سیٹھ صاحب سے 3 لاکھ روپے قرض مانگا تاکہ وہ سائرہ کی شادی کر سکیں۔ سیٹھ صاحب نے احمد کے والد صاحب کو 3 لاکھ روپے دے دیے جو ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹواتے تھے۔ 6 مہینے بعد اچانک احمد کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا قرض چکانے کے لیے اسے والد کی جگہ کام کرنا تھا۔ احمد گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے سیٹھ کے گھر سارے کام کرنا تھے۔ قرض کی رقم بڑی تھی۔ احمد کو سیٹھ صاحب کے ہاں 24 گھنٹے کام کے غرض سے رہنا پڑتا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام احمد سے ہی کرواتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑ پونجھ، برتن اور کپڑے دھونا، حتیٰ کہ مالی کا کام بھی احمد سے ہی کرواتے۔ احمد کی والدہ ہفتے میں 1 آدھ بار بیٹے کی خیر خیریت لینے سیٹھ کے گھر آ جاتی۔ ایک بار احمد کی والدہ احمد سے ملنے پہنچی تو دیکھا احمد ان کے گھر کے غسل خانے کی صفائی کر رہا تھا۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر احمد نے والدہ سے ایک جملہ کہا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ کل ہم پر اچھا وقت تھا جو گزر گیا، آج برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ وہ احمد کو دلاسا دے کر واپس گھر چلی گئی۔ احمد کی والدہ بیٹے سے ملنے جب بھی آتی تو کبھی احمد سیٹھ کے کتے کو نہلا رہا ہوتا تو کبھی ان کی گاڑی دھو رہا ہوتا، کبھی ان کے گھر کا فرش صاف کر رہا ہوتا تو کبھی ان کے گھر کی دیواریں رنگ کر رہا ہوتا، کیونکہ احمد کو اپنے والدین کا قرض اتارنا تھا۔ اس دوران سیٹھ کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، شاید وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ گھر والے ان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی دیکھ بھال احمد کرتا تھا۔ کبھی ان کے پاؤں دباتا تو کبھی سر دباتا، دوائیں ان کو وقت پر کھلاتا اور ان کو ہوا خوری کے لیے بھی لے کر جاتا۔ لیکن سیٹھ صاحب کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ سیٹھ صاحب نے ایک وصیت تیار کروائی جس کے مطابق احمد کے گھر کا قرضہ معاف ہو جائے گا اور جائیداد میں سے 1 مکان اور 1 دکان احمد کے نام ہوگی۔ یہ وصیت صرف سیٹھ صاحب اور ان کے وکیل کے درمیان تھی۔ کچھ عرصے بعد سیٹھ کا انتقال ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کا ایک بنگلہ جو کسی نئی آبادی میں تھا اب وصیت کے مطابق احمد کے نام تھا اور ایک بڑی دکان بھی احمد کے نام تھی۔ احمد کی والدہ ان حالات سے بہت خوش ہوئیں، سب دکھوں کی تلافی ہو گئی۔ وہ پچھلی تمام پریشانیاں بھول کر سیٹھ صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگیں۔